پیش خدمت ہے ممتاز ادیب اور تنقید نگار ڈاکٹر اعجاز حسین کی ایک تقریر۔ عنوان ہے اکبر الہ آبادی کے خطوط۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی مکتوبات نویسی بھی ان کی شاعری کی طرح عہد آخری ثابت ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے ایسی خود نوشت تحریریں آ گئیں جن سے اہل علم و فن اپنی نجی زندگی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئے۔ شاعری اور روایت پرستی کی دنیا سے الگ ہو کر خیالی اور جذباتی محسوسات کو ترک کر کے لوگ گھریلو اور ذاتی خصوصیات کے ساتھ اصلی روپ میں دکھائی دینے لگے۔ بجائے آسمان پہ اڑنے کے زمین پر چلتے پھرتے اشخاص نظر آنے لگے۔ خطوط نویسی نے ہم کو شاعر و ادیب سے مانوس کر کے اس کی شخصیت سے متاثر ہونے کا وہ موقع دیا جو کسی اور طرح ممکن نہ تھا۔ خطوط اکبر بھی ہمارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ اکبر اپنے زمانے کی سماجی اور سیاسی تحریکات سے متاثر ہو کر جس طرح اور جو کچھ لکھتے تھے وہ آپ نے ان کی شاعری کے آئینے میں دیکھا ہوگا، لیکن ان کی گھریلو زندگی اور انفرادی پسند و ناپسند کی نشانیاں شاعری میں خال خال ملتی ہیں۔ ان کے رہن سہن، رنجوری اور لالت، خوراک کی نوعیت و مقدار کا حال ہم کو صرف انہی خطوں میں ملتا ہے۔ ان کی زندگی کی تفصیلی وضاحت معلوم کرنے کے لیے جی بے چین رہتا ہے۔ ان خطوط سے سیری تو نہیں ہوتی مگر بے چینی کم ضرور ہو جاتی ہے۔ خطوط کی ورق گردانی میں ہم کو وہ اکبر نہیں ملتا جس نے زمانے کو ہنسا ہنسا کر اپنا معتقد بنا لیا تھا۔ وہی شخص جس نے اپنی شاعری سے زمانے کو بیدار کر دیا تھا وہی اپنی اس نثری دنیا میں افسردہ اور رنجیدہ نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی جیسے بالکل بدل گئی ہو۔ اس تبدیلی کی خاص وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان خطوط کا سلسلہ سن 1910 سے شروع ہوتا ہے، جب اکبر کی عمر فضا منزل انحطاط میں آ گئی تھی۔ ان کی ولادت 1846 میں ہوئی تھی اور سن 1903 عیسوی میں وہ پنشن لے کر سفر آخرت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دور کے بھی کچھ بعد سے ان کے خطوط کا سلسلہ ہم کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 60 برس کے بعد کسی سے اس شگفتہ مزاجی کی امید نہیں کی جا سکتی جو نوجوانی یا جوانی میں ظاہر ہوا کرتی۔ کاش اکبر کے خطوط ہم کو اس عہد کے بھی ملتے جب وہ جوان تھے۔ صحت کی خرابی اور ان کی درازی سے جو تکلیفیں اکبر کو تھیں وہ زیادہ تر جسمانی تھیں، لیکن ان کے نوجوان اور چہیتے لڑکے ہاشم کی ناوقت موت ان کے لیے روحانی کرب کا باعث ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ ملول رہنے لگے۔ چنانچہ ان خطوط میں دنیا سے بیداری و فضا کی بے کیفی، عدالت کا ذکر، موسم کی شکایت ہر موضوع سے زیادہ ہے، مگر عبارت کی شگفتگی، بیان کی جامعیت ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیات۔ فنی لحاظ سے ہم اکبر کے خطوط کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ چند باتیں خاص طور سے قابل ذکر ملتی ہیں۔ مثلا انہوں نے بھی غالب کی طرح طولانی و فرسودہ القاب و آداب سے گریز کر کے اختصار کے ساتھ مکتوب علیہ کو مخاطب کیا، مگر اس روایتی انداز تخاطب سے وہ بیگانگی نہیں جو مرزا غالب کے یہاں نظر آتی۔ اکبر نے زیادہ تر القاب میں عزیزی و حبیبی سلمہ اللہ تعالی یا مکرمی سلمہ اللہ تعالی ایسے فقرے یا جملے استعمال کیے ہیں۔ شاذ نادر اس قسم کے القاب سے کام لیا ہے جیسے پیارے ماجد یا جناب خواجہ صاحب، مگر تعجب ہے کہ خط میں انہوں نے ڈیئر فرینڈ کہہ کر مکتوب علیہ کو مخاطب کیا ہے، حالانکہ اشعار میں ایک جگہ خود انہوں نے طنزاً کہا ہے ایسی پری اور مجھ کو پیارا لکھے القاب میں دیکھو تو ڈیئر کلو۔ اکبر کے خطوط انداز بیان کے لحاظ سے جاذب دل و دماغ ہیں۔ وہ اپنا مطلب بغیر کسی تمہید یا تقریب کے شروع کر دیتے ہیں۔ جو کچھ کہنا ہوتا ہے بے لوث مگر مہذب بلکہ دلکش الفاظ میں کہہ جاتے ہیں۔ لمبے چوڑے خطوط ان دونوں حصوں میں بہت کم ہیں، اس لیے کہ ان کو الفاظ مفہوم دونوں کو قدرت حاصل تھی۔ نہ گنجلک عبارت ہوتی تھی جو تشریح و تعبیر کی محتاج ہوں، نہ ان کو اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وہ اس وقت شہرت کی اس بلندی پر پہنچ چکے تھے کہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ انداز بیان ان کو اتنا عزیز تھا کہ علمی و ادبی مسائل کو بھی اسی پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ہر بحث طلب مسئلے کو انہوں نے چند الفاظ میں حل کر دیا۔
ان خطوں سے اکبر کے مذہبی عقائد کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ مذہبی آدمی تھے. ان کے خیالات کی بنیاد بڑے صحت مند پاک و پاکیزہ اصول پر ہے. وہ کسی فرقہ یا قوم سے اعتقادات کی بنا پر ناخوش نظر نہیں آتے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مذہب ہو یا ادبی علمی مسائل سے اختلاف ہو، وہ نہایت ضبط و متانت سے اپنی رات پیش کرتے ہیں. چنانچہ علامہ اقبال کے نظریات تصوف و خودی سے ان کو اتفاق نہ تھا. اقبال کی تصوف بیزاری سے وہ بیزار تھے، مگر مخالفت میں کبھی ایسے الفاظ یا فقرے انہوں نے نہیں استعمال کیے جو ان کے شایان نشان نہ ہوں. سنجیدگی و متانت کا اس اظہار اختلاف میں بھی اپنے انداز ہے جو ایک عالم کو دوسرے صاحب علم سے گفتگو کے وقت ہونا چاہیے. ایک خط میں اپنے ایک دوست کو اقبال کے سلسلے میں لکھتے ہیں: اقبال صاحب نے جب سے حافظ شیراز کو اعلانیہ برا بھلا کہا ہے، میری نظر میں کھٹک رہے ہیں. میں ان کے انقلاب طبیعت سے خوش نہیں. ان خطوط سے اکبر کی علمی معلومات اور دلچسپی کا بھی کافی اندازہ ہوتا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ ان کو نہ صرف مشرقی اہل علم کی تخلیقات سے دلچسپی تھی، بلکہ مغرب کے مشہور مصنفین کے کلام سے بھی واقفیت تھی. چنانچہ خط میں اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ 1913 میں برگساں کا ایکسپوزیشن شائع ہوا. میرا دل تو اب نہیں لگتا، کہاں تک ذہن کو قلابازیاں کھلاؤں. افلاطون سے لے کر کانٹ و ہیگل تک سب کا عروج و زوال دیکھا. لفاظیاں اور خیال آرائیاں ہیں. برگساں کی وہ عمر ہے جو دل نشین ہو جائے، وہی سب کچھ ہے. میں نے تو کہہ دیا ہے، صدیوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. خواجہ حسن نظامی سے اکبر کو بڑی محبت تھی، مگر ان کی طرز تحریر و انداز فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے کس مزے سے ان پر تنقید کی. یہ خط میں رقم تراز ہیں. خواجہ صاحب خدمت خلق میں مصروف ہیں، زبان کا مزہ ہے، امیر خیالات کا بوجھ نہیں اٹھاتے، باتیں درویشانہ ہیں، معاشرت شاہانہ ہے. جو لوگ خواجہ حسن نظامی اور ان کی تحریر کے مانوس وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اکبر نے کس مزے کے ساتھ تلخ حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اکبر نے جس طرح بے تکلفی سے انگریزی الفاظ سے اپنی شاعری کو دلچسپ بنایا، اسی طرح نثر میں بھی انگریزی الفاظ کے استعمال سے گریز نہیں کیا. متعدد الفاظ جا بجا ان کے خطوط میں سونے کا سہاگا کا کام کرتے ہیں. چند نمونے ملازم: آبزرویشن، لائف، فیلنگ، سیریس، ایڈریس، رجسٹر لیٹر وغیرہ. جس کو انگریزی تعلیم و تمدن سے اتنا بوجھ رہا ہو، وہی انگریزی الفاظ اردو نثر میں بھی بے محابہ استعمال کرتا ہو تو تعجب کی بات. آپ خواہش سے ان کی معقول پسندی کا نتیجہ سمجھیں یا بدلتی ہوئی دنیا کے ذہنی انقلاب کا ایک نمونہ خیال کریں. بہرحال ان خطوں میں انگریزی الفاظ جا بجا ملتے ہیں، کہیں ضرورتاً ہیں، کہیں بغیر معقول وجہ کے اردو زبان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. بائیں ہمہ خطوط اکبر یادگار زمانہ ہے. مجموعی خصوصیات کا جائزہ لیجیے. بات کو آپ ایک عہد کی ذہنی و سماجی تاریخ کے ہم پلہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے. اپنے زمانے کے مشاہیر موتی لال نہرو، مہاتما گاندھی، پنڈت مدن موہن، مالویہ کے ایسے لوگوں کی تصویر نظر آئے گی. اس میں محمد علی، شوکت علی، ظفر زمیندار کے ایڈیٹر، مولانا ابوالکلام آزاد، ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر بھی ملے گا. ادیبوں کی محفل میں حسن نظامی، سلیمان ندوی، مولانا شبلی وغیرہ اکبر سے گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تحریکات، خواہ سیاسی و سماجی، سب پر اکبر نے اپنے تاثرات کا اظہار کر کے اپنے خطوں کو بیش بہا دستاویز بنا دیا ہے. اکبر الہ آبادی کے خطوط. ابھی آپ نے اس موضوع پر ڈاکٹر اعجاز حسین کی تقریر سنی.